ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ تو آپ نے وضاحت کر دی ایکسٹریمزم کے بارے میں اور طالبان اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے صوبہ سرحد میں یا بلوچستان میں یا یہاں کہیں بھی ہے، جس کو مختلف انداز سے لوگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ اسلام کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں، تو کچھ الجھنیں ہیں. میرے نزدیک میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تمام تر چیزوں کی جو جڑ ہے وہ اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہمارے آتے جاتے رہے، انہوں نے ہماری قوم کو انہی مسائل میں الجھائے رکھا کہ ہاتھ اوپر باندھو تو نماز نہیں ہوتی، ہاتھ ناف کے نیچے باندھو تو نماز ہو جائے گی، پینچے ٹخنوں سے اوپر کر لیں تو یہ ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ دینی مسلک یا مسائل ضرور ہیں، لیکن ہم کب مدنی دور میں جائیں گے، مکی دور سے مدنی دور میں کب جائیں گے؟ اور علماء کرام اجتہاد کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے کہ اگر وہ اجتہاد کی طرف توجہ دیتے تو یہ روشن خیالی کے نعرے نہ اٹھتے؟ میرا یہی سوال تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کا کیا رول ہے اس سارے مسئلے میں؟ میں اس سے متفق نہیں ہوں. علماء کرام کی کوتاہیاں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ اس کو میں علیحدہ ڈیفائن کروں گا. اصل سبب کیا ہے روشن خیالی کا؟ جو لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے اس ملک کے اندر وہ امریکہ کے زیر اثر تھرو مشرف آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو صرف نام کے حد تک رکھو اور زیادہ سے زیادہ کچھ چاہو تو نماز پڑھ لو، کچھ چاہے تو میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی نماز وغیرہ وغیرہ. باقی یہ کہ اس کے اوپر انسسٹ کرنا کہ یہ فرائض ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا ہے، یہ فنڈامنٹلزم ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ اسلام ایک نظام ہے پوری زندگی کا، اور یہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم اسلام، یہ تو گویا کہ ہمارے نزدیک کفر ہے. اسلام نظام نہیں ہے، اس کو بس مذہب کی حد تک رکھو. یہ ہے وہ آئیڈیا، وہ فلڈ جو آیا ہے ویسٹ سے، اس کا پس منظر جان لیجئے. اور میں نے جیسا کہ اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ دیکھیے دنیا میں سورس آف ایول جو ہے، الٹیمیٹ سورس آف ایول از شیطان. اور اس دنیا میں کئی سو سال سے شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے یہودی. یہودیوں نے آج سے 300 برس پہلے سے آپ لے کر چلیے معاملے کو، اس وقت کیا تھا؟ یہودی سخت پرسیکیوٹڈ تھے. عیسائی جو ہے ان سے نفرت کرتے تھے، گھیٹوز کے اندر رکھتے تھے، شہروں میں آنے نہیں دیتے تھے. جس طریقے سے کہ کہیں کرفیو لگا ہو تو 2 گھنٹے کے لیے مہلت ملتی، ایسے انہیں مہلت ہوتی تھی شہروں میں آنے کی. اس عرصے میں انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیت کو انہوں نے سپلٹ کروایا، پوپ کا اقتدار ختم کیا، سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر دیا. سیکولرزم از دی انوینشن آف دی جیوز. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر مذہب کا کوئی تعلق ریاست سے ہے تو ان کی تو تعداد بہت ہی تھوڑی ہے، پھر ان کا کوئی اثر رہے گا ہی نہیں. دے آر اے مائنیوٹ مائنورٹی ان دی ورلڈ. کل 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، نیئر اباؤٹ 14 ملین کل ان کی تعداد دنیا میں ہے. ان کا کہیں پولیٹیکل انفلوئنس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن جب مذہب علیحدہ ہو گیا اب شہری سب برابر ہیں. ہر امریکن سٹیزن از ایکول، وہ جیو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ بیپٹسٹ ہو، وہ فلاں ہو، وہ کیتھولک ہو، پروٹسٹنٹ، وہ whosoever he is، یہاں تک کہ مسلمان آئے وہ بھی شہری بن گیا تو شہری تو برابر ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کی، یہ خدا کے خلاف سب سے پہلی بغاوت تھی کہ تم ہٹ جاؤ، ہم اپنے معاملات خود چلائیں گے. وی آر ساورن، ہم قانون بنائیں گے. وی ڈونٹ نیڈ اینی ڈیوائن لا، وی ڈونٹ نیڈ یور گائیڈنس. ہم ٹھیک ہے پریئر کر دیں گے، گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہو جائیں گے، جائیں گے اگر جائیں گے چرچ میں. یورپ وغیرہ میں جو چرچ میں جاتے بھی بہت کم لوگ ہیں، امریکہ میں پھر بھی کچھ جاتے ہیں. لیکن آپ کا ہماری سیاسی زندگی سے تعلق ہے، گیٹ اسائڈ. ہمارا معاشی نظام یہودیوں کا ایجاد کرتا، بینک ایجاد کیا ہے یہودیوں نے. ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ اقبال کہہ رہا ہے. یہ بینک جو ہیں یہ یہودیوں کی عیارانہ سوچ کا نتیجہ ہے. تو سب سے پہلے بغاوت مذہبی کروائی انگلینڈ سے پوپ کے خلاف، اور وہ بن گیا کیا؟ چرچ آف انگلینڈ، جو انڈیپینڈنٹ تھا پوپ سے. اور سب سے پہلا بینک قائم کروایا یہودیوں نے انگلینڈ میں، بینک آف انگلینڈ، دیٹ واز دی فرسٹ بینک. اور بینکنگ کے ذریعے سے انہوں نے اپنا مالیاتی نظام اتنا پھیلا دیا کہ پھر صورت یہ بن گئی تقریباً 200 برس کے اندر
کہ علامہ اقبال پچھلی صدی میں دیکھ کر آئے تھے، 1908 میں واپس آئے ہیں، 1905 میں گئے تھے، کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ آج پوری دنیا میں معاشی نظام سود جوا جو آسمانی شریعت میں حرام ہے۔ اب تیسرا لیول کیا تھا؟ وہ ہے سوشل آرڈر، ہمارا سوسائٹی کا نظام، وہ ان کا برباد ہو چکا ہے، فیملی انسٹیٹیوشن ختم ہو چکی ہے، ان کے ہاں حیا نام کی کوئی شے نہیں ہے، جتنے کم سے کم کپڑوں میں عورت چاہے آ جائے، سڑک کے اوپر آ جائے، اور اس ہومو سیکشولیٹی بھی جائز ہے، اور یہ بھی سب کچھ ہے، زنا کوئی حرام شے ہے ہی نہیں۔ زنا تو اگر آپ جبر کرتے ہیں کسی پر تو حرام ہے، تو جرم ہے، ورنہ کوئی جرم ہی نہیں۔ کنسینٹنگ پارٹیز ایڈلٹس ہوں تو کوئی جرم ہی نہیں، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی جرم ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کا وہاں بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اب یہ ایسٹ میں خاص طور پر مسلمان دنیا ممالک کے اندر اس سوشل سٹرکچر کو لانا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے ویمن لب کی یا عورت کی آزادی کی تحریک، اس کے اوپر اربوں ڈالر یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ کائرو کانفرنس ہوئی تھی، کیا خرچ ہوتا ہے ان انٹرنیشنل کانفرنسز کے اوپر، آپ کو اندازہ ہے۔ پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی 5 سال بعد، اس کے 5 سال بعد ہوئی بیجنگ +5 کانفرنس انڈر یونائٹڈ نیشنز۔ اس کے فیصلے کیا ہیں؟ آپ یہ پروسٹیٹیوشن کو برا نہ کہیں، پروسٹیٹیوٹ مت کہیں انہیں، دے آر سیکس ورکرز۔ جیسے عام مزدور ہے، وہ اپنے جسم کے حصہ استعمال کرتا ہے، مسل یوز کر رہا ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے، یہ بھی ایک عورت ہے، یہ اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کر کے پیسہ لیتی ہے۔ کیا ہے؟ شی از اے سیکس ورکر، ناٹ اے پروسٹیٹیوٹ۔ ہومو سیکشول میرجز، ہومو سیکشولیٹی، یہ بھی نارمل انکلینیشن ہے، یہ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں نارمل۔ کہاں اللہ کی تخلیق ہے کہ جوڑے بنائے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، حیوانات میں بھی ہیں، مردوں میں بھی، انسانوں میں بھی ہیں، ان کے جسم کی ساخت علیحدہ ہے، ان کی نفسیاتی ساخت علیحدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ان کی بنائی گئی ہیں علیحدہ اللہ نے بنائی، اللہ کی خلقت کا کمال ہے، آج اس کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے۔ اور اس نظام کو یہاں لانے کے لیے روشن خیالی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ باقی وہ چیز جو ہے اجتہاد، یقیناً یہ ہمارے ہاں کئی صدیوں سے خاص طور پر سنیوں کے ہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اہل تشیع نے اجتہاد کا سلسلہ جاری رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دروازہ کھولا جائے اور نئے مسائل جو پیدا ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بیٹھ کر علماء جو ہیں وہ طے کریں۔ ہمارے ہاں اجتہاد ہوا تھا، یہ سنی فقہ جو ہے، فقہ حنفی، یہ تو 1200 برس پہلے معین ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج سے 300 برس قبل ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ نئی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ یہ تھا اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ، کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اب نیا ہمیں اجتہادات ہونے چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ تمام گورنرز کو لکھ دیا آپ کے صوبوں میں جو بڑے بڑے فقہا ہیں ان کو آپ نامزد کر دیں، ان کو بلا کر ان کی کمیٹی بنا دی گئی۔ انہوں نے اجتہادات کیے اور نئے فتوے مرتب کیے، وہ فتاوائے عالمگیری کہلاتے ہیں۔ عالمگیر تو مفتی نہیں تھا، فقی نہیں تھا، لیکن عالمگیر کی اپوائنٹڈ باڈی نے فتاوا کیے جو مرتب، وہ فتاوائے عالمگیری کہلاتے ہیں۔ تو اس وقت اجتہاد ہوا، اب اس کے بعد پھر بند ہے۔ باقی یہ چیزیں معاملہ یہ یہاں پہ ہاتھ ہے، یا یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے تو کشادہ رہنا چاہیے سینہ انسان کا۔ یہ بڑے مائنر اختلافات ہیں، کوئی میجر اختلاف نہیں ہے۔ خام خواہ بعض لوگ ان اختلافات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ ورنہ سوچیں، آپ ایک نماز کو لے لیں، 99% آف پریئر پوری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، 1% اختلاف ہے۔ کیا کہیں کسی کی رائے یہ ہے کہ نمازیں 5 نہیں 6 ہیں، یا 5 نہیں 4 ہیں؟ ہے کہیں کوئی اختلاف ہے کہ فجر کی رکعتیں 2 ہیں، مغرب کی 3 ہیں؟ کیوں ہے بھائی؟ کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہے کہ ہر رکعت کے پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر یہ رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر کھڑے ہونا ہے؟ کوئی اختلاف ہے؟ 99% صلاۃ جو ہے 1400 برس گزر گئے اور یہ امت کہاں سے کہاں پھیلی ہے، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، لیکن یہاں اختلاف ہی نہیں۔ 5 چیزیں کیا اختلاف ہے؟ ہاتھ یہاں باندھ دیا، یہاں باندھ دیا، یا کھول دیا، آمین بالجہر کہہ لیا یا دل میں کہہ لیا، رفع دین جو ہے وہ صرف شروع میں 1 دفعہ کیا یا بعد میں بھی کچھ کیا، بس۔ اس سے کیا ہے، آپ غور کریں گے اگر میری بات، اس سے جس کو آپ کہتے ہیں ڈرل، نماز کی ڈرل کے اندر کوئی رکھنا نہیں پڑتا۔ اگر کچھ یہ ہوتا کہ صاحب رکوع جو ہے وہ ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہی ہے، کسی کی رائے یہ ہوتی
تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرا آدمی دوسرا سجدہ نیچے گرا ہوا تھا سجدے میں، وہ ٹوٹ جاتی جماعت ساتھ نہیں، ڈرل ختم ہو گئی۔ یا یہ تو اس طریقے کہیں بھی ڈرل ختم جو ہے ٹوٹتی نہیں ہے ہماری۔ آپ خانہ کعبہ کے گرد دیکھیے، سنی، شیعہ، دیوبندی، باقی ہمارے بعض بریلوی جو ہے وہ انتہا پسند ہے، وہ وہاں باجماعت نماز پڑھتے نہیں ہیں کہ یہ وہابی ہیں اور ان کے پیچھے نماز، یہ چیزیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں جو ہے بہت زیادہ۔ لیکن اس کا الزام بھی، آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ علماء کو دے کر فارغ نہ ہو جائیں۔ آئی سے یو آر ریسپانسبل۔ آپ نے کیوں نہیں دین پڑھا؟ کیا یہ آپ کے لیے ممنوع ہے؟ میں نے کیوں دین پڑھا ہے؟ میں تو ڈاکٹر تھا، آپ فارماسسٹ ہیں، میرے بیٹوں نے پڑھا ہے، وہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو زیادتی کیا ہے؟ وہ ہماری ہے۔ ہم گئے پروفیشنز کی طرف، کیریئرز کی طرف، اور بالکل جو ہماری سوسائٹی کا جو نچلا ترین طبقہ ہوتا ہے وہ جاتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اکثر و بیشتر جو ہے آپ کو امام ملیں گے ہزارہ، اور یہ جو کوہستان کا علاقہ ہے وہاں کے لوگ انتہائی غریب، اور وہاں گھر گھر مدرسہ کھلا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روٹیاں مانگ کر محلے سے لا کے کھاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کیا ہے نا، اور پھر ان کو سٹیٹس یہ دے دیا ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں نہیں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتے؟ وائی کانٹ یو ڈو اٹ؟ اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی پنڈت نام کی شے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے دین ان کے حوالے کر کے اور اسے ایک پروفیشن بنا دیا ہے۔ اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے دین کا۔ اس پروفیشنلزم کی وجہ سے، اور جو جیلسی ہوتی ہے، پروفیشنل جیلسی، یہ ہے جو مولویوں کے اندر ہے، اس کو آپ گالیاں دے دیں گے، لیکن یہ آپ بھول جائیں گے کہ یہ سارا تو ہم آورد ہے، تو ہمارے کیے گا نا، ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ذرا میری بات تلخ ہو گئی ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ، میں آپ کو لطیفے کی بات بتا دوں کہ ایبٹ آباد کے اس میڈیکل کالج میں مجھے بلایا گیا، میرے کلاس فیلو نے شروع کیا تھا، ڈاکٹر اے جے خان نے، وہاں لیکچر تھا میرا۔ تو جو اساتذہ تھے، پروفیسرز وغیرہ، وہ بعد میں چائے پہ گفتگو ہو رہی تھی، جی ہمیں کسی طریقے سے ان مولویوں کی مصیبت سے نجات دلائیے، یہ جو ہے اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بولتے ہیں، زور سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا اصل الزام آپ پر ہے، ان پر نہیں ہے۔ کیسے جی؟ میں نے کہا آپ مسجد میں جاتے نہیں، مولوی کے سامنے کوئی ہوتا ہی نہیں جسے وہ سنائے، وہ لاؤڈ اسپیکر سے سناتا ہے۔ اب تو سنو گے نا، یہ تو وہ آپ سے انتقام لے رہا ہے۔ آپ مسجد میں جائیں، اس کے سامنے بیٹھے تو شاید کوئی دو چار بات کی کام کی باتیں بھی کرے، وہ سمجھے کہ کچھ لوگ جو ہیں سمجھدار پڑھے لکھے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو یہ جو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے، اصل سوچ بھی یہ ہونی چاہیے۔ باقی یہ صحیح ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے، اجتہاد ہونا چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے اجتہاد کہاں ہوتا ہے؟ جو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہو اس میں اجتہاد ہوتا ہے۔ جو مسئلے وہی ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، اس میں کوئی چینج کرنا، وائی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اجتہاد ان چیزوں میں ہوتا ہے جو نئے مسئلے پیدا، مثلاً کیمرہ نہیں تھا، پہلے ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، آیا کیمرے کی تصویر کا بھی حکم وہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے۔ لاؤڈ سپیکر ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، لاؤڈ سپیکر پر آزاد دی جا سکتی یا نہیں، یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے۔ کچھ علماء نے کہا نہیں دی جا سکتی، اب سب دیتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی وہ ہے کمی ہے، ہر نئی چیز سے بالکل گویا کہ وہ یہ دیکھے بغیر کہ بھائی آخر لاؤڈ سپیکر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے، ایک فتویٰ ہے دے دیا۔ تو یہ کوتاہیاں ان کی بھی ہیں، اور ان سے مجھ سے بڑھ کر آپ واقف نہیں ہیں۔ میں تو اس میدان میں ہوں نا، میں نے تو اپنی زندگی اس میں کھپائی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں آپ کو اور ہر شخص کو فوکس کرنا چاہیے، واٹ یو آر ڈوئنگ، واٹس یور پازیٹیو کنٹریبیوشن ٹورڈ دس سولوشن آف دس پرابلم۔ زیادہ توجہ اس پر کیجیے۔